تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا۔ صلوات۔ مولا مقتل میں سر کو جھکائے، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، میں تو پردیس میں لٹ گیا، اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، آندھیاں میرا گھر لے گئیں، میرے
رختے جگر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، خط تیرا اب سناؤں کسے، کون میری صدا پر اٹھے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، شب کو دولہا بنایا جسے، راس آئی نہ مہندی اسے، روئی سحر کی لڑیاں اسے، روئی سحر کی کلیاں اسے، اور اس کے سوا کیا لکھوں، اب سکینہ کا حافظ خدا، وقت زینب پہ بھی ہے کڑا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، یہ تو اچھا ہوا لاڈلی تو مدینے ہی میں رہ گئی، بے ردائی سے تو بچ گئی، بے ردائی سے تو بچ گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، بار دیگر سب بار محمد صلوات
بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل باری دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم. دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہم رکھتے ہیں ہم. اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں. راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں. یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم. مرسی کے چند بند روانگی امام حسین. فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا
پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا بھائی تھے نے رفیق نا وہ نور ہے دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو عرش بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے پیری میں آہ ٹھوکریں کھانے کو رہ گئے پیری میں آہ ٹھوکریں کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کہ گروں تو سنبھال لے اتنا نہیں کوئی کہ گروں تو سنبھال لے ناگاہ سوئے لاشے پہ سر جا پڑی چلائے دل کو تھام کے سلطان بیرو سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب ادھر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب ادھر بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو سات باپ کے آؤ نماز عصر پڑھو سات باپ کے چلایا فوج کو پسرے سادنا بک لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالت دو غول باندھے آئے کماندار 10,000 دو غول باندھے آئے کماندار 10,000 تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بے کس حسین برچھیوں والوں میں گر گئے بے کس حسین برچھیوں والوں میں گر گئے گرتے ہیں آپ کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں بے جان پڑے ہیں گود کے پالے کوئی نہیں بے جان پڑے ہیں گود میں پالے کوئی نہیں بے کس ہے آپ زور سپاہے عدو کا منہ جس کا دے
دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے، منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے۔ فضا نے جا کے خیمے میں رانڈوں کو دی خبر، ہائے ہائے میرے خزاد کا کٹتا ہے تن سے، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد ناگا، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد ناگا، خیمے سے نکلی بیویاں بچوں کو چھوڑ کر، خیمے سے نکلی بیویاں بچوں کو چھوڑ کر، ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ مل لو حسین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ مل لو حسین سے، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح، دریا کدھر ہے خون کا ترائی ہے کس طرح، سونے کی جاں حسین نے پائی ہے کس طرح، سونے کی جاں حسین نے پائی ہے کس طرح، رستہ دے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، شہ کے کراہنے کی جو آنے لگی دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا، دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا، دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی، غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا، جب خاتمہ بخیر۔ Salawat. Please recite Surah Fatiha. Okay. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is Ashura. It is the 10th day of Muharram. Ashura day is the most tragic day for all of Muslims, for all of humanity. The day whenever 72 brave and faithful men were martyred, and the day of great sacrifice, the day Islam was saved from destruction, the day the Holy Prophet leaves heaven to join us in the morning, the day that Mullah Ali leaves heaven, the day that Bibi Fatima leaves heaven to cry with us,
for the 72 murders. What shall we recite today? Which tragedy shall we remember today? So much suffering, so many dead, so much sacrifice, so much patience. Today we recite the Shahadat of Imam Hussein al-Islam, my fellow Husseini. I neither have the courage nor the heart to recite in detail the Shahadat of Imam Hussein. Bibi Fatima is with us and she would like us to recite the last farewell of Hussein from Sakina, Zainab, Kulthum, and all the other ladies. Our poor Imam, inflicted with so much suffering in one day, so many dead in one day. Hussein is all alone, thirsty, tired, and heartbroken. He stood in the center of the camp and cried out, "My salam to you, O Zainab, O Ummi Kulthum. My salam to you, O Ruqayya, O Kubra, O Sakina. My salam to you, O Rabab, O Layla, O Farwa, O Amma Fizza. Khudafiz, Khudafiz." All the ladies gathered around Hussein. They all cried and cried as they said their last farewell to Imam Hussein. Hussein and Zainab left and went to Imam Zain al-Abidin's tent. Sayyidi Sajjad was laying unconscious on his bed. Bibi Zainab shook his shoulder and said, "Son Sajjad, your father has come to see you." Sayyidi Sajjad opened his eyes. He saw his father, who was wearing white clothes marked with blood and spots everywhere. "My son Sajjad, I have come to say Khudafis. I am going to the battlefield." "Why you, Baba? Where's Habib ibn Mazahir?" "My son, Habib has been killed." Baba, Aina Abbas." "Baba, where is Uncle Abbas?" "Abbas has been killed, my son." "Baba, Aina Ali Akbar." "Where is Ali Akbar?" "Ali Akbar has been killed." Tears poured from Hussein and Zainab's eyes as Sayyidi Sajjad inquired about Ali Akbar. "Son Sajjad, do not ask me about anyone else. My son, everyone is dead except for you and me." And Sayyidi Sajjad tried to get up from his bed. He said, "Aunt Zainab, give me my sword. I will go to the battlefield. I will save my father's life." "No, son Sajjad, no. You are too sick for jihad. Come, son Sajjad, your jihad is still to come." Imam Hussein continued, "Sajjad, you will have a lot of work to do after my death. You will face lots of hardship and suffering. My son, stay on the true path. Do not be afraid to fight for truth and justice. Sajjad, just be patient and maintain your patience at all times. Son, Allah is with people who remain patient." Imam Hussein continued, "Sajjad, convey my salam to all my friends, my Shias. When you reach Medina, Sajjad, do tell them Hussein died for truth and justice. Lastly, my son, tell my Shias to remember me whenever they drink water. Khudafis, my son, Khudafis." Imam Hussein and Bibi Zainab left the tent. "Sister Zainab, my last will to you. Zainab, I am leaving you in charge of this caravan. Sister Zainab, take care of Sayyidi Sajjad. Zainab, I am leaving my imamat under your protection." "Zainab, oh my sister Zainab, look after my little Sakina. She will cry a lot after my death." Tears flowed from Hussein's eyes as he spoke about Sakina. "Zainab, be patient. Patience, my sister. Khudafis." Imam Hussein walked to his horse. Hussein had helped everyone to mount their horses, but now Hussein is alone. There was no one to help him mount his horse. Bibi Zainab saw her brother struggling to get on the horse. "Brother Hussein, bring your horse near my tent, my brother. Let me help you." Bibi Zainab held the reins as Hussein mounted his horse Zuljana. Zuljana moved a few steps and then stopped. Hussein gently stroked the horse's neck and said, "My faithful horse, I know you are thirsty. I know you are tired. You have been helping me carry the bodies from the battlefield since dawn. My faithful horse, for the last time, take me to that battlefield. I will not bother you after that. Please, Zuljana, let us go." With tears in his eyes, the horse turned his neck and looked down at his legs. What did Hussein see? My friends, you will not be able to stop the tears flowing from your eyes. Hussein saw his beloved daughter Sakina clinging to the horse's legs. Sakina, only 4 years old. Sakina, the answer to Hussein's prayers for a daughter. Sakina, who loved Hussein like Bibi Fatima loved Hussein. Sakina, the delight of Hussein's heart. Little Sakina was crying and saying, "O horse, do not take my father away. No, horse, no. You will not bring my father back."
Since dawn, everyone who has gone to the battlefield has not come back. Please, horse, do not take my father away. I will not be able to live without my father. Please, horse, please. What a tragic scene. This is whenever Bibi Fatima cries the most. She knows how Hussein felt. Hussein loved Sakina very much. Hussein got off his horse. My darling Sakina, do not cry, my love. Did you not give me permission to go? My darling, go and recite duas with your auntie and mother. Your grandmother is waiting for me. Father, I'm so used to sleeping on your chest every night. Tell me, Father, how will I go to sleep without you? Father, one last request. Please let me lie down on your chest one more time, Father. Hussein lay down on the sands of Karbala. Little Sakina put her head on her father's chest. After a few seconds, Sakina got up and said, "Go, father, go, Gaddafi's father." Hussein mounted his horse and headed for the battlefield, thirsty, tired, wounded, and heartbroken. He was brave and strong. Hussein was the son of Imam Ali alayhi salam. Hussein fought the battle with his greatest might. One by one, Hussein killed the best warriors of Yazid. The enemies were pushed back by the mighty Hussein. Our great Imam fought like a lion. He was the best. No one dared to come near our Imam. Angel Jibrail appeared in the sky and said, "O Hussein, Allah is very pleased with your bravery, Hussein. The time has come for you to put down your sword. Enough, Hussein, enough. Come to us, Hussein. We are waiting for you." Hussein heard Allah's command. He put his sword down. The enemies saw Hussein put his sword down. They attacked him from all sides. Arrows were shot at Hussein. Hussein was attacked with swords. People who did not have arrows or swords threw stones at Imam Hussein. Allahu Akbar, a poor Imam with 1,000 wounds, bleeding, blood gushing out of the wounds. Hussein could not stay on his horse. He fell from his horse. My fellow Husseini, our Imam is covered with arrows. Imagine his fall on the land of Karbala. He falls, but his body does not touch the ground. Hussein's body rests on the arrow blades. Shimr, lanat on him, the most evil of Yazid's men, walked to Imam Hussein. He had a big dagger in his hand. The Imam made a request to him. "Oh Shimr, I know your intention. I asked you to give me enough time to do 2 sajda." Hussein did the first sajda on the masala of arrows. "O Allah, all praise is to you and you alone." Hussein lifted his head and went down to perform the second sajda. Shimr did not let Imam Hussein lift his head from the last sajda. From 70 paces away, a sister watches a blade at her brother's neck. The earth trembled. The sky turned black. Jibreel called out, "Hussein has been killed in Karbala. Hussein has been killed in Karbala." Zainab saw her brother's head on a spear. She cried out, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Salawat. Jazakallah, Brother Misam, for that wonderful eulogy. Now, I would like to invite Maulana Hadi Abdi to the member and bless us with the eulogy of Imam Hussein on this day of Ashura. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على
سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حجت رب العالمین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وصی رسولہ سید الوصیین امام المتقین عصمت المومنین قدوۃ الصادقین وارث علم النبیین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین اسد اللہ الغالب غالب علی کل قالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب و معدن الغرائب مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہادین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد شاہست حسین شاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ایک درود نثار محمد. دنیا کی تاریخ میں کوئی واقعہ کربلا کی برابری نہیں کر سکتا. معرکہ کربلا جسے دنیا حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ جانتی ہے، یہ جنگ اسلام کی حفاظت کے لیے کی گئی. وہ اسلام جسے 1,24,000 پیغمبروں نے زحمتیں برداشت کر کے پائے تکمیل کو پہنچایا تھا، اور جب میدان غدیر میں دین کے تکمیل ہونے کی سند آ گئی اور دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ اور رسول اور اماموں اور دیندار افراد کی نظر میں سب سے اہم کام دین کی حفاظت کا تھا. رسول اللہ نے فرمایا، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دنیا جانتی تھی کہ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو حسین و منی سب کی سمجھ میں آ گیا، مگر انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. سردار انبیاء جن کی خاطر یہ کائنات خلق ہوئی، ان کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، یہ دنیا کو اس وقت، دنیا کی سمجھ میں اس وقت آیا جب واقعہ کربلا ہو گیا. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نہ جاتے اور
دشمن کو اس کے مقصد میں شکست نہ دیتے تو اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کو سیراب کر دیا، اسلام کو نئی حیات عطا کر دی۔ شہادت امام حسین کے بعد ایسے واقعات رونما ہوتے گئے جس سے واقع کربلا کی عظمت، واقع کربلا کی اہمیت دنیا پر ثابت ہوتی گئی۔ شہادت کے واقعات بہت ہوئے، مگر کسی شہید کے سر نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ شہادت کے واقعات بہت ہوئے، مگر کسی کی شہادت پر سورج کو گرہن نہیں لگا، آسمان سے خون کی بارش نہیں ہوئی، نہ یہاں تک کہ درندوں، حیوانوں، پرندوں نے اور جنوں نے بھی حسین پر ماتم کیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد کی شہادت پر درندوں نے بھی ماتم کیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سرخ خاک کی بارش ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آخری وقت اپنے بھائی حسین سے فرمایا کہ حسین، میرے بھائی حسین، تم پر جو مصیبتیں پڑیں گی وہ مصیبت کسی پر نہیں پڑی، نہ پڑے گی۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے 30,000 افراد جمع ہوں گے، اور بعد شہادت بیویوں کو اسیر بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو پھرایا جائے گا، مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اور بھائی حسین، تمہاری شہادت پر سرخ آندیاں چلیں گی، سورج کو گرہن لگے گا، آسمان سے خون کی بارش ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقع کربلا پر سرسری نظر ڈالنے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 14 صدیاں گزرنے کو آ رہی ہیں، مگر کربلا کی جاذبیت میں، کربلا کی اہمیت میں، کربلا کے تقدس میں، کربلا کی یاد میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور جو کربلا کا بغور مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچا لیا، یزید اور یزیدیت کو شکست دے دی، بنی امیہ کی خلافت کو ختم کر دیا، اور آج بھی امام حسین ہی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ آج بھی امام حسین کے پرچم کے نیچے ہی اسلام کی نشر و اشاعت کا انتظام ہے۔ آج بھی قومیں امام حسین سے درس شجاعت لے رہے ہیں۔ آج بھی وہ قومیں جو امام حسین سے شجاعت کا درس لی ہیں، وہ قومیں بڑے بڑے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی امام حسین سے
عزت کی زندگی کا پیغام لینے والے آج بھی اپنا سب کچھ لٹا کر حق و انصاف کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کا عزادار، امام حسین کا ماتمدار، امام حسین کا مولا عباس کا پرچم اٹھانے والا بڑی بڑی قوموں کے لیے، بڑی سازشکار قوموں کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ حسین کا عزادار سازشکار حکومتوں کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ یہ کارنامہ ہے حسین کا۔ مجھے معلوم ہے یہ عاشور کی مجلس ہے، یہ مصائب بیان ہوں گے، مصائب بیان کروں گا، مگر پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ میں نے ابتدا میں جو 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ فارسی کے 4 مصرے خواجہ اجمیری نے 700 سال پہلے لکھے ہیں، اور خدا جانے کس خلوص سے لکھے تھے کہ آج بھی عزاخانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج 700 سال بعد بھی خواجہ اجمیری کا نام امام حسین کی مجلسوں میں لیا جا رہا ہے۔ یہ 4 مصرے، اس کا میں ترجمہ کروں بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، خواجہ اجمیری نے کہا کہ شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہیں، دین است حسین، حسین دین ہیں، دین پناہ ہست حسین، دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر کٹوا لیا مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، قسم ہے حق کی کہ لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھی۔ اب یہ 4 مصرے، اس پر غور کیا جائے، اس کی گہرائی تک جایا جائے تو یہ اس میں امام حسین کی منقبت بھی ہے، کربلا کی تاریخ بھی ہے، اور سقیفہ سے چلنے والی خلافت کی اسلام دشمن پالیسی کا انالیسس بھی ہے، اس کا تجزیہ بھی ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک حسین کا نام باقی ہے، اور جب تک حسین کا نام باقی ہے خواجہ اجمیری کا نام بھی باقی رہے گا۔ یہ فیض حسین کا ہے، یہ کرم حسین کا ہے، یہ عطا حسین کی ہے کہ اگر کوئی ایک قدم خلوص سے ان کی طرف بڑھتا ہے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں، چاہے حر جیسا خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اس رباعی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا شاعر کون ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی بارگاہ ہندوستان میں ہے، کروڑوں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری صوفی مسلک کے تھے، صوفی مذہب کے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، دنیا سے رغبت نہیں تھی۔ اب خواجہ اجمیری کو سمجھنے کے بعد اب شعر آپ کی سمجھ میں بہتر طریقے پہ آئے گا۔ کا شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے۔ کیا حسین شاہ تھے؟ نہیں، حسین شاہ نہیں تھے، چونکہ خواجہ اجمیری صوفی ہیں، اور صوفی کے پاس، صوفی مسلک میں، وہ بندے خدا جو تقوی کی آخری منزل پر ہو،
ایمان کے آخری زینے پر ہو، دنیا سے بے رغبت ہو اور انسانی کمالات میں کمال رکھتا ہو، وہ بندے خدا جو خدا نما ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ، شاہ ولی اللہ، شاہ دہلوی، چراغ شاہ، شاہ چراغ، کملی والے شاہ، برہنہ شاہ، یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ شاہ کہہ کر یہ بتایا کہ یہ حسین جو ہیں یہ انسانی کمال کی انتہا پر ہیں۔ حسین کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ یہ شخصیت یہ خدا نما شخصیت ہے۔ اس شخصیت کی سرحد اللہ کی سرحد سے ملتی نظر آتی ہے۔ اور شاہ صاحب نے یہ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کہا، یہ مشاہدے کی بنیاد پہ کہا، جو دیکھا وہ کہا۔ اگر عقیدے کی بنیاد پر کہتے تو امام حسین کو حجت اللہ کہتے، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کہا، دیکھنے کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر کہا کہ شاہ ہست حسین۔ پھر شاہ ہست حسین کہہ کر مطمئن نہیں ہوئے، کہا بادشاہ ہست حسین، اس لیے کہ کسی شاہ نے حکومت کے تخت و تاج کو اس طرح نہیں روند ڈالا جیسے حسین نے روند ڈالا۔ کسی شاہ نے خلافت کو اتنا ذلیل و رسوا نہیں کیا جتنا حسین نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کہا کہ شاہ نہیں، بادشاہ ہست حسین۔ اور یہ 700 سال پہلے کے تصور کیجئے آپ، جب بادشاہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ طاقتور شخص، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ اقتدار والا، ہر چیز شاہ کے اختیار میں۔ تو شاہ ہست حسین کا یہ بتایا کہ دیکھو 3 دن حسین کے بچوں کو پانی اور غذا نہ ملی تو یہ نہ سمجھنا حسین بیچارے تھے، نہیں، حسین تو بادشاہ تھے، حسین بادشاہ ہیں اور سب سے زیادہ صاحب اقتدار شخصیت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بکواس نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ حکومت کے لیے حسین نکلے تھے، حکومت حسین کی بادشاہت میں سمجھائے دیتا ہوں کہ حسین کی بادشاہت کتنی عظیم ہے۔ اور بادشاہ ظالم بھی ہوئے ہیں، عادل بھی، حق پرست بھی ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب نے، خواجہ اجمیری نے پہلے شاہ ہست حسین کہہ کر یہ بات بتا دی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ نما ہے، یہ بادشاہ انصاف پسند ہے، یہ بادشاہ انسانی کمالات کی انتہا پر ہے۔ کہا کہ اور پھر بادشاہ سب ایک لیول کے نہیں ہوتے، بادشاہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہت کو ناپنے کا کچھ معیار ہے، بادشاہ کے ناپنے کے معیار، کچھ معیار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ معلوم ہو کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ بادشاہت کا معیار یہ ہے کہ جس کی حکومت زیادہ علاقے پر ہوگی وہ بڑا بادشاہ کہلائے گا، چھوٹے علاقے کے بادشاہ کے مقابلے میں جتنی اس کی حکومت کا رقبہ زیادہ ہوگا اتنا بڑا وہ بادشاہ ہوگا۔ اگر حسین کی بادشاہت آج دیکھنا ہے تو دیکھو کہاں کہاں فرش عزا بچھا ہوا ہے، کہاں کہاں عباس کا پرچم بلند ہے۔ یہ حسین کی حکومت کے حدود ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات میں، ساری دنیا میں حسین کی عزا بچھی ہوئی ہے، حسین کی فرش عزا بچھا ہوا ہے، اس عباس کا پرچم ہر جگہ لہرا رہا ہے۔ تو
اتنی بڑی حکومت کسی بادشاہ کی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ یہ خواجہ اجمیری کی دور رس آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اس لیے خواجہ اجمیری نے کہا بادشاہ ہست حسین۔ بادشاہ کی بادشاہت کا ایک دوسرا معیار ناپنے کا ایک دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کی حکومت کتنے برس چلی۔ 20 سال کا بادشاہ 10 سال والے بادشاہ سے بڑا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھو حسین کی حکومت کب سے چل رہی ہے؟ سن 61 ہجری سے حسین حکومت کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں پر، اور قیامت تک حسین کی حکومت ہے۔ خواجہ اجمیری نے اپنی دور رس آنکھوں سے یہ دیکھا تھا کہ حسین کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور حسین کی حکومت صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ اتنا بڑا حکومت کا اسپین کسی بادشاہ کا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تصور میں آ سکتا ہے۔ بادشاہ کے عظمت کو اور اس کی اہمیت کو ناپنے کا ایک اور معیار اس کا خزانہ ہے۔ جتنا بڑا خزانہ ہوگا اتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ اب حسین کا خزانہ جو حسین کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ جو حسین کے نام پر عزاخانے بن رہے ہیں، یہ سب حسین کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ 61 ہجری سے لے کر قیامت تک ہے۔ اتنا بڑا خزانہ دنیا کے کسی بادشاہ کو نہ نصیب ہوا، نہ تصور میں آ سکتا ہے۔ اور ایک اور پیمانہ کہہ کے میں آگے بڑھوں، اس کا چوتھا پیمانہ یہ ہے کہ بادشاہ کا لشکر کتنا ہے، اس کی فوج کتنی ہے۔ جتنا بڑا لشکر ہوگا، جتنی بڑی فوج ہوگی، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ حسین کی فوج دیکھنا ہے تو دیکھو عاشور کے دن یہ حسین حسین کہتے ہوئے جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، یہ مرد، عورتیں، بچے، یہ حسین حسین کہنے والے، یہ حسین کا لشکر ہے۔ ساری دنیا میں اتنا بڑا لشکر کسی بادشاہ کو ملا نہیں ہے، نہ ہے نہ ملے گا۔ اور یہ تو وہ لشکر ہے جو آج ڈیوٹی پر ہے، اور وہ جو خبروں میں سو رہے ہیں، جو حسین حسین کرتے تھے، وہ ریٹائرڈ فوجی ہے حسین کے۔ اور قیامت تک جو آنے والے ہیں اور حسین حسین کریں گے، وہ حسین کا لشکر ہے، اس لشکر میں شامل ہونے والا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ لشکر ایسا ہے کہ یہ نہ صرف حسین کو چاہتا ہے، بلکہ حسین پر اپنی زندگی قربان کرنا چاہتا ہے، حسین کے دشمن پر لعنت بھیجتا ہے۔ حسین کے لیے جتنے قصیدے کہے گئے، حسین کے لیے جتنے نوحے کہے گئے، حسین کے لیے جتنے مرثیے کہے گئے، یہ کسی کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے اس کا 1/1 ملین بھی نہیں کہا گیا۔ اگر کہا گیا ہے تو اسی گھرانے میں ملے گا۔ تو یہ کہا، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ شاہ صاحب بادشاہت حسین کہہ کر رک نہیں گئے، ورنہ دنیا والوں کو اس کی غلط فہمی ہوتی کہ مادیات ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے۔ یعنی 1,24,000 پیغمبروں نے جو پہنچایا ہے، اس کا مجسم نمونہ، اس کو شکل میں دیکھنا ہو تو وہ حسین ہے۔ حسین دین اسلام ہے، اور حسین کا ہر عمل شریعت ہے۔ نہ صرف یہ کہ حسین دین است حسین، بلکہ دین پناہ است حسین،
دین نے حسین کے دامن میں پناہ لی ہے۔ در در بھٹکتے دین نے حسین کے دامن میں پناہ دی۔ اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو یہ دین بھٹکتا رہتا۔ رسول کے بعد دین اسلام جس طریقے سے بھٹکا ہے، اس کو اگر کسی نے پناہ دی ہے تو حسین نے پناہ دی ہے۔ اگر آج کسی کو دین حاصل کرنا ہے تو اسے حسین کے قدموں میں آنا ہوگا، کیونکہ دین نے حسین کی قدموں میں پناہ لی ہے۔ اور اگر آج بھی دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے تو یہ حسینی پرچم کے تحت ہی دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے بتا دیا کیسے حسین نے دین کو پناہ دی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حسین نے اپنا سر کٹوا دیا، حسین نے علی اصغر کا سر کٹوا دیا، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، قسم ہے حق کی کہ دین کی بنیاد، لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھی۔ میں عرض کروں گا خواجہ صاحب، کیا حضرت آدم نے لا الہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا حضرت نوح نے لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور لا الہ کی بنیاد نہ رکھی؟ کیا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کسی اور معبود کا دین لے کے آئے تھے؟ رسول اللہ نے تو اپنی تبلیغ شروع ہی اس سے کی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، نجات حاصل کر لو۔ تو کیا یہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا؟ کیا آپ جو فرما رہے ہیں کہ لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھی، اس کہیں گے کہ تو نہیں سمجھا۔ سن 60 ہجری کا دیکھ معاشرہ، سن 60 ہجری کی سوسائٹی کو دیکھ، جو اسلام کے نام پر لوگوں نے شرابی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اسے اپنا خلیفہ مان لیا تھا، اور حسین کے لیے 30,000 کا لشکر آیا تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے، اور عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ خوشخبری دی تھی کہ حسین کو قتل کر اور جنت حاصل کر۔ کہا کہ وہ معاشرہ، اس اسلام ختم ہو چکا تھا، اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو اسلام باقی نہ رہتا۔ میں 60 ہجری کے معاشرے کو دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ قسم ہے حق کی کہ کیا لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھی۔ اگر آج اسلام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر آج لا اللہ اکبر کی صدا مسجدوں سے بلند ہے تو علی اکبر کی اذان کے فعل میں ہے۔ اگر آج قرآن کا احترام ہے تو یہ قرآن کا احترام شہزادی زینب کی وجہ سے ہے کہ بھرے مجمع میں یزید نے تو کہہ دیا تھا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی آسمان سے خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، تو بی بی نے ٹوک دیا تھا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے، خاموش بیٹھے تھے، کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ بی بی نے اسے ابن الطلقاء کہا، آزاد کیے گئے کی اولاد، تو کیا بکتا ہے؟ تو یہ اگر قرآن باقی ہے، قرآن کا احترام باقی ہے تو شہزادی زینب کی وجہ سے ہے۔ اگر کعبے کا تقدس باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور کعبے کے تقدس کو بچا لیا۔ آزادارو،
وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو یہ حسین ہے یہ کارنامہ حسین کا ہے. اگر آج مسجدوں کے گلدستوں سے اللہ اکبر کی گونج ہے تو یہ علی اکبر کی اذان کے صدقے میں ہے. اگر آج حج ہو رہا ہے اور کعبے کا تقدس باقی ہے تو یہ امام حسین کے خدموں کی وجہ سے ہے کہ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور نہیں اجازت دی کہ وہاں پر نواز رسول کا خون بہہ جائے. مختصر یہ کہ 9 محرم کو شمر ملعون 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور اس کے ساتھ ایک خط تھا عبید اللہ ابن زیاد کا. وہ خط میں یہ حکم تھا کہ جیسے ہی یہ خط تجھے ملے تو امام حسین سے یا بیعت لے لے. اگر امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حسین کو قتل کر دے. شمر نے یہ خط عمر سعد کو دیا اور عمر سعد سے پوچھا تو جنگ کرے گا یا نہیں. عمر سعد نے کہا کہ میں جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کروں گا کہ سر کٹ کٹ کے آسمان کی طرف اڑنے لگیں گے. اور اس کے بعد لشکر کو آواز دی 9 محرم کو عصر کے وقت، کل کی بات ہے، گزشتہ کل کی اسٹڈی، کہا کہ لشکر کو آواز دی کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلو حسین کی خیموں کی طرف بڑھو. یہ لشکر دائرہ بنا کے دائرے کی شکل میں کم سے کم تعداد 30,000 کی ہے. 30,000 کا لشکر دائرے کی شکل میں خیمے حسینی کی طرف بڑھنے لگا. تاریخ میں بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر اس طرح بیٹھے ہیں کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں. امام کا سر گھٹنوں پر ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی. یہ جو آوازیں فوج کے بڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شہزادی زینب نے خیمے کے اندر سے سنا. شہزادی کربلا میں عاشور کے دن صرف 2 مرتبہ باہر آئی ہے. ایک مرتبہ خیمے کے در پر آئی، دیکھا کہ یہ لشکر بڑھ رہا ہے دائرے کی شکل میں. امام حسین کو دیکھا کہ خیمے کے پاس ہیں اور اپنا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں. شانے پہ ہاتھ لگایا، کہا بھیا آپ یہ آوازیں نہیں سن رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین آنکھ کھولی. امام حسین نے کہا بہن ابھی امام حسین نے اس لشکر کی طرف نگاہ نہ کی، اپنی بہن سے مخاطب ہو کے کہا بہن ابھی میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. نانا مجھ سے فرما رہے تھے کہ حسین تم قریب میں ہمارے پاس آنے والے ہو. مقاتل لکھتے ہیں علی کی بیٹی زینب پر ایک مرتبہ 2 مصیبتیں پڑی. ایک تو لشکر کو دیکھا کہ وہ خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے، دوسرے بھائی نے کہا ابھی نانا کو خواب میں دیکھا ہے. نانا نے کہا کہ حسین تم ہمارے پاس قریب میں آنے والے ہو. امام نے دیکھا، کہا کہ بی بی نے فرمایا بھائی یہ لشکر بڑھ رہا ہے. مولا عباس کو آواز دی، مولا عباس تشریف لائے. کہا کہ جاؤ کچھ اصحاب کے ساتھ اور معلوم کرو کیا کوئی نیا حکم آیا ہے. مولا تشریف لے گئے، مولا عباس تشریف لے گئے. اسے روک دیا. عمر سعد سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے. کہا کہ اب نیا حکم آیا ہے کہ یا حسین بیعت کریں یا ابھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کہا کہ رکے رہو یہیں پر، میں جواب نہیں دے سکتا، آقا سے پوچھوں گا کیا فرماتے ہیں. آئے امام کو پیغام دیا. امام نے کہا بھائی
ان سے ایک رات ہی مہلت لے لو، ہم چاہتے ہیں کہ رات عبادت میں بسر کرے۔ حسین نے مہلت لی نہیں، مہلت دی کہ سوچ لو، سمجھ لو تم کیا کر رہے ہو، تم جہنم میں جا رہے ہو، جہنم خرید رہے ہو۔ عجب نہیں، حور کا انتظار تھا۔ مختصر یہ جب جواب دیا گیا کہ جنگ ہوگی مگر آج نہیں، کل صبح، ان میں اختلاف ہو گیا ان ملونوں میں، وہ چاہتے تھے، بعض چاہتے تھے اسی وقت جنگ ہو، بعض چاہتے تھے وقت دیا جائے۔ آخر میں کسی نے کہا کہ اگر ہم سے مشرک بھی وقت لیتے تو ہم وقت دیتے، یہ تو آل نبی ہیں، انہیں وقت دیا جائے۔ یہ ملون معرفت بھی رکھتے تھے اس قسم کی۔ غرض یہ کہ طے ہوا کہ کل جنگ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اور نوجوانوں سے کہا، یہ جو خیمے بندھے ہیں، ان خیموں کے درمیان جو جگہ ہے، ان خیموں کو اس طریقے سے آپس میں باندھ دو، نزدیک نزدیک کرو کہ خیمے کے درمیان سے کوئی دشمن نہ گزر سکے۔ ہلالی شکل میں خیمے پھر سے لگائے گئے، اور اس طرح لگائے گئے کہ ایک خیمے کی رسی دوسرے خیمے میں جانے لگی، اس قدر نزدیک خیمے ہلالی شکل میں لگا دیے گئے۔ اور اس کے بعد رات کو امام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا۔ اصحاب جمع ہوئے۔ امام چوتھے امام بیمار کربلا کہتے ہیں کہ میں شدید بیماری کی حالت میں تھا، میں نے اپنے آپ کو بابا کے خیمے سے قریب کیا تاکہ یہ سنوں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام نے فصیح و بلیغ حمد و ثنا کی اللہ کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں دیکھے، اور میرے اپنے اہل بیت سے بہتر میں نے اہل بیت نہیں دیکھے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہ لوگ میرے خون کے دشمن ہیں، تم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ امام نے یہ فرمایا، کوئی نہ گیا۔ امام نے کہا چراغ کو گل کر دو، چراغ بجھا دیا گیا تاکہ رات کی تاریکی میں چراغ کی روشنی کے بغیر جو جانا چاہے چلا جائے۔ پھر بھی کوئی نہ گیا۔ جب کوئی نہ گیا تو اب پھر دوبارہ چراغ روشن ہوا، تو اب امام نے سوال شروع کیے، کہا حبیب تم کیوں نہ گئے؟ مسلم ابن اوسجہ تم چلے جاتے، سعید کیوں نہ گئے؟ ایک مرتبہ کہا بھائی عباس تم کیوں نہ گئے؟ جب کہا ایک مرتبہ خیمے کے باہر جانے لگے، پوچھا بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بابا کی خدمت میں جاؤں گا، جسے غلامی میں دیا تھا اس نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ علی اکبر کو ابو الفضل کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک نگاہ ڈالی ساری تاریخ اصحاب پر، اور اس کے بعد کہا فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ اور اس کے بعد سے امام نے فہرست شہداء پڑھنا شروع کیا۔ امام نے کہا حبیب تم شہید کیے جاؤ گے، تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے۔ زہیر تم شہید کیے جاؤ گے، مسلم ابن اوسجہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ نام سناتے تھے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب امام حسین فہرست شہداء کے نام سنا رہے تھے تو ایک 13-14 سال کا بچہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ حقوق حسین کی نگاہ اس پر پڑ جائے، نہیں لکھا کیسا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر بیٹھے تھے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ یہ قاسم ابن حسن تھے، اگر کھڑے تھے تو پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے،
کہ خط بلند ہو جائے، امام کی نگاہ پڑ جائے، امام ان کے لیے بھی کہہ دے تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ جب فہرست شہداء سناتے سناتے امام حسین علیہ السلام خاموش ہوئے تو ایک مرتبہ قاسم نے پکارا، چچا جان میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے۔ بھتیجے کی آواز پر امام حسین پلٹے، امام نے کہا بیٹا قاسم پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا چچا جان آج یہ دن شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ زادارو ان کے دادا نے مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت ان پر آ پڑے، مگر موت کا مزہ شاید علی نے بھی نہیں فرمایا تھا جو قاسم نے کہا۔ ابھی جب جواب سن لیا تو مولا حسین نے کہا قاسم تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے۔ جب یہ سنا تو قاسم کو سکون نصیب ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب جو علی اصغر کا نام سنا ایک مرتبہ غیرت مند قاسم بے چین ہو گئے کہ چچا کیا اشقیاء خیموں میں درائیں گے؟ کہا نہیں میں علی اصغر کو لے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ آزادارو یہ محفل ختم ہوئی، حسین طلائے گردی میں نکلے، دیکھے جون کے خیمے میں پہنچے، شب عاشور جون ہتھیاروں پہ سیقل دے رہا تھا، تلواروں کو آمادہ کر رہے تھے۔ امام نے وہاں اس خیمے میں 2 شعر پڑھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے دنیا تو کتنی ظالم ہے، تو چاہنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرا خیمہ جون کے خیمے سے لگا ہوا تھا، میں یہ امام کی آواز بابا کی آواز سن رہا تھا، میرے سرانے پھوپھی اماں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی سن رہی تھی، مگر میں ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے میں نے نہیں سنا، اور پھوپھی اماں بھی میرے خیال سے کہ میں بیمار تھا ایسے برداشت کر رہی تھی جیسے بی بی نے نہیں سنا، پھوپھی اماں نے نہیں سنا، مگر وہ مقدرات سے ہے، ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا رونے لگی۔ شہزادی زینب کی آواز سن کر بابا خیمے میں داخل ہوئے اور اس کے بعد کہا بہن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، بہت سی سخت منزلیں تمہیں طے کرنا ہے، سخت منزلیں ہیں مگر ذلت و رسوائی نہیں ہے بہن، ذلت و رسوائی اب سے قیامت تک ہمارے دشمن کے حق میں لکھ دی گئی۔ رات گزری اور صبح عاشور علی اکبر کی اذان سے عاشور شروع ہوئی، عاشور کا دن شروع ہوا، اور ابھی جنگ شروع ہونے نہ پائی تھی کہ حر آئے، اور حر نے امام حسین کے سر پر اپنا پیر رکھ کر، یہاں امام کے پیروں پر اپنا سر رکھ کر امام حسین کی فتح کا اعلان کر دیا کہ مولا میں قصوروار ہوں، میں آپ کو کربلا لانے والا ہوں، میں نے غلطی کی، مولا کیا میرا قصور معاف ہے؟ امام نے فرمایا، امام اپنے اختیارات بتا رہے تھے، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، ظہر تک اصحاب تھے، نماز ظہر و عصر میں بھی اصحاب باز رہے ہیں، اور اس کے بعد سے اقربا کا سلسلہ شروع ہوا، اور محمد کے بعد قاسم آئے امام کی خدمت میں، اور اس کے بعد چچا اور بھتیجے ایک دوسرے سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ قاسم اور امام حسین بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آہستہ آہستہ وہ منزل پہنچی
جب سب بہشت کو سدھارے اور حسین صدائے استغاثہ بلند فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد و نصرت کرے، کٹے ہوئے لاشوں سے لبیک کی آواز آنے لگی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اگر زندگی ملے 1000 مرتبہ زندگی ملے ہم آپ پر سے اپنی جان فدا کریں۔ خیمے سے ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، امام خیمے کی طرف پلٹے، کہا بہن یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ داخل ہوئے، ام رباب سے کہا، رباب اب تو اس بے شیر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر تم اجازت دو تو میں اسے پانی پلانے کے لیے لے جاؤں، شاید کسی کو رحم آئے اور اسے ایک چلو پانی مل جائے۔ بی بی نے فرمایا آقا آپ میرے بھی مالک ہیں، اس بچے کے بھی مالک ہیں۔ لے کے آئے امام نے، بس ایک جملہ اس کے لیے میں آگے بڑھوں، امام نے کہا کہ علی اصغر کی حالت تلذی ہے۔ تلذی کسے کہتے ہیں؟ عرب لفظ تلذی کو اس کو کہتے ہیں ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی زمین پر آنے کے بعد، پانی سے دور ہونے کے بعد ادھر ادھر چھلانگیں کودتی ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ وہ صرف پڑی رہتی ہے اور پھر منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، اسے کہتے ہیں حالت تلذی۔ امام نے فرمایا علی اصغر کی حالت تلذی کی ہے، اگر ایک چلو پانی مل جائے تو علی اصغر کی جان بچ سکتی ہے۔ عمر سعد نے کہا اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ مختصر یہ کہ علی اصغر کو دفن کر کے امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے بیمار فرزند کے پاس پہنچے، بیمار فرزند کو خواب سے چونکایا، کہا بیمار نے بابا کو اس حال میں دیکھا، بابا حبیب کیا ہوئے، زہیر کیا ہوئے؟ کہا کہ کہاں تک پوچھو گے، یا تم نہ ہو مردوں میں یا میں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا تم امام زمانہ ہو، یہ ذریت آل رسول تمہارے حوالے ہے، بیٹا کوفے اور شام کی منزلیں طے کر کے جب مدینہ لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ تمہیں میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب میں ایک چھوٹی سی لاش کو سینے سے لگائے ہوئے خیمے کی طرف جا رہا تھا، اور جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اس کے بعد بہن کے پاس آئے، کہا کہ بہن اب وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ بیویوں نے عرض کی کہ مولا ہم 2 ردیف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ حسین نے سب کو سلام کیا، حتیٰ کہ ماں کی کنیز فضہ پر بھی سلام۔ اس کے بعد جب آپ باہر دروازے سے خیمے کے در سے باہر نکل رہے تھے، شہزادی زینب آگے تھی، شہزادی زینب نے بھائی کو سوار کیا، بھائی سوار ہوئے، چلے آگے بڑھے، کچھ دور آگے گئے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑا رکا۔ امام نے کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو صبح سے تو لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، تو تک چکا ہے۔ اس نے اپنی بے زبانی میں اشارہ کیا کہ میری کیا مجال، دیکھا کہ پیر سے 4 سالہ سکینہ بیوی لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین اتر گئے، بی بی نے کہا کہ بابا ہمیں نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے۔ کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بابا پھر ایک مرتبہ اور سینے پہ سلا لیجئے۔
حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے. 1 منٹ کے لیے سکینہ بیوی سینے پر لیٹی. ایک مرتبہ اٹھی, کہا کہ بابا خدا حافظ, بابا خدا. کہا کیوں؟ کہا دادی آئی تھی, کیسی کی سکینہ بی بی, بابا کو نہ روک, بابا کو. غرض یہ کہ حسین خیمے سے ایک فاصلے پر آئے اور وہاں پر ایک نیزہ نصب کر دیا, اور اس جگہ سے اتنی فاصلہ تھا کہ اپنی آواز خیمے تک پہنچا سکے. حسین نے کچھ شرائط پیش کیے, کہا مجھے جانے کی اجازت دے دو, کہا نہیں ہو سکتا. کہا مجھے پانی پلا دو, کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کہ پھر مجھ سے لڑنے کے لیے ایک ایک آئے, کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. ایک ایک آنے لگا. حسین واصل جہنم کرنے لگے. 10 آنے لگے. حسین ایک اپنی سواری کو جنبش دیتے, یہ خاک کو خون میں لٹپٹ نظر آتے. 100 آنے لگے. علی کے لال کو جلال آ گیا. علی نے اب ان پر حملہ شروع کر دیا. ان میں سے اکثر قتل ہو جاتے, کچھ بھاگ جاتے, یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا کہ اس سے ایسی جنگ نہیں ہو سکتی, یہ بدر و حنین کے فاتح کا بیٹا حسین ہے. سب مل کے ایک مرتبہ حملہ کرو. اب سب مل کے حملہ کرنے لگے. حسین کو بھی جلال آ گیا. حسین نے بھی تلوار چلانا شروع کی. الحفیظ الامان کی صدائیں بلند ہو گئی. حمید بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی حسین ہے جس نے 18 برس علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہے. ایک مرتبہ حفیظ امان کی صدائیں تھی, حسین قتل کرتے جا رہے, کہتے تم نے محمد کو قتل کیا, اب حفیظ و امان کی صدا کرتے ہو, تم نے قاسم کو رون ڈالا, تم نے میرے بھائی ابو الفضل کے بازو قتل کیے. ایک مرتبہ کہتے کہتے فرات کی طرف نگاہ کی, گھوڑوں پر بلند ہوئے. اس کے بعد کہا بھیا عباس, آپ کو جنگ کا بہت شوق تھا, تم حسرت لیے دنیا سے چلے گئے. حسین یہ حملہ اب تمہاری نیابت میں کر رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے حسین نے جو حملہ کیا ہے, فوجیں شہر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. الحفیظ الامان کی کمان تھی. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی, بس میرے بندے بس, بس. ارجعی الی راضیۃ مرضیہ. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج لوٹ آئی. کوئی تیر مارتا, کوئی تلوار, کوئی نیزہ پھینکتا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارنے لگا. حسین ذوالجناح پر جھومنے لگے. ایک ملعون نے اس طریقے سے نیزہ مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا. حسین سنبھل نہ سکے. ایک مرتبہ خاک کربلا کو ہاتھوں سے جمع کرنے لگے. حسین کا بدن نیزوں پہ رکا رہا. حسین نے مٹی جمع کی, سر کو سجدے میں رکھ دیا. شمر ملعون نے پشت گردن سے حسین کے سر کو قلم کیا. زمین کو زلزلہ لگا, سورج آندیاں چلنے لگی. بیمار تخت سے چونکا, کہا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. خیمے کا پردہ اٹھایا تو بیمار نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھوپھی نے پوچھا بیٹا کسے سلام کر رہے ہو. کہا کہ پھوپھی اماں وہ نیزے پر بابا کا سر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کیسی یہ
یہ شام آئی، اولاد سیدہ پھر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، ایک قسم اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہے نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں، لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے، منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے، قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر، کیسی یہ شام آئی،
اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہے نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر یا حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه زيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا خديجة الكبرى وأم المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر القادم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كامل الإيمان. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.